Now unfortunately ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں، لو سٹوریز کی بات کرتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو فرسٹ تصویر آتی ہے، پہلی تصویر آتی ہے، وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ. انفارچونیٹلی بہت ہی ٹوسٹڈ سا ایک پرسیپشن ہے محبت کا جو ہمارے ایک پورے یوتھ کی ایک جنریشن کو دیا گیا ہے. تو ہمارے ینگسٹرس کے دماغ میں، ہماری یوتھ کے دماغ میں جو محبت یا پیار کی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ ایک بڑی مطلب مس انفارم طریقے سے، بہت ہی کنفیوزڈ اور بہت ہی کروکڈ انداز میں اس کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے. ہماری ینگر جنریشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ایک ریلیٹیبل انداز میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، ہمیں دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. اینڈ آئی جسٹ شیئر دس وتھ یو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو نہیں بھلا سکے. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی وائز آف دا پروفیٹ سے جیلس نہیں ہوئی ایکسیپٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور میں نے ان سے ملاقات بھی نہیں کی. یہاں تک کہ جب بڑی بہن خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ملنے کے لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ایکسپریشن بدل گئے، بیکاز شی ریمائنڈڈ ہم آف خدیجہ رضی اللہ عنہا. اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہ یوزڈ ٹو فیل جیلس، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ان کے رشتہ دار تھے ان تک گفٹس پہنچاتے تھے تاکہ ان کی جو میموری ہے وہ باقی رہے. اور میں آپ کے سامنے ایک ایونٹ شیئر کرتا ہوں. یو کین انڈرسٹینڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا تھا اپنی وائف کے ساتھ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کہ جب پہلا وحی کا واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was confused. کس کے پاس پہلے گئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. کسی سردار کے پاس نہیں گئے، کسی ریلیٹو کے پاس نہیں گئے. The very first person رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ran towards was خدیجہ رضی اللہ عنہا. کتنے لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنی پرابلم کے موقع پر اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں، اپنے دل کی بات بتاتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن تھی، کیا ٹرسٹ تھا، کیا کمیونیکیشن کا انداز تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وزڈم، ان کی میچورٹی ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا اس انٹائر فرسٹ ریولیشن کے ایکسپیرینس کے بعد کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا. لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا فرمائے؟ وہ الفاظ گولڈن ورڈز ہیں. وہ کیا ہے کہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ نمبر 1 کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، آپ کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو مہمان ہیں اس کی مہمان نوازی بہترین انداز سے کرتے ہیں. اگر کسی کا حق دلانا ہے تو آپ اس کا حق دلاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو بیان کی گئیں، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا کہ آپ یہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. دس شوز کہ ہاؤ مچ بلیف خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یقین، ان کے اوپر بلیف، ان کا جو سپورٹ تھا، ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریلیشن شپ ریفلیکٹ کرتی ہے جو دنیا میں مثال ہمیں نہیں ملتی. So this was the example of love, of a good character that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam established even before he was a prophet. A lot of people talk about a perfect relationship. They talk about a perfect spouse. But is anybody going to be a perfect spouse? Is there ever going to be a perfect relationship? تو ہم جو یہ موویز دیکھتے ہیں، ہم یہ نیٹ فلکس کی سیریز دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے محبت کی ایگزامپلس ڈیزائر کرتے ہیں. ہماری یوتھ چاہتی ہے، they think that it's all about fun and games. But love is about commitment. It's about compromise. It's about sacrifice. It's about being able to go on this journey together. You need to be like that spouse. آپ کو ایسا spouse، ایسا پارٹنر ہونے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ دوسرے کو سپورٹ کریں اور آپ کے وجود سے دوسرے کی زندگی میں فرق پڑے.
بٹ یو ہیو ٹو بی فالوئنگ دی ایگزامپل آف رسول اللہ. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسی وائف مل جائے, مجھے ایسا ہسبینڈ مل جائے. بٹ دی اونلی تھنگ وچ کین ایکچولی یونائٹ اے ہسبینڈ اینڈ وائف فار ایٹرنٹی, ایون وین دس ورلڈ اینڈز, is a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala.